کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, تو یہ کیس کب ہوا, کیوں ہوا, اور اب ہے کیا, اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے, جنوبی افریقہ, ڈنمارک, انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا. اچھا, یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا. یہاں پر چھپتا تھا, پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا, پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا, اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا. اچھا, جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے, اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے. اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا, سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں, وہاں پہ ایک فقرہ ہے, آیت کا حصہ ہے, وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون, بالکل, ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہاں, اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں. چناب نگر میں, چناب نگر ہے, چناب نگر میں, جی ٹھیک, چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے. بالکل بالکل, وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے رب ہوا, اس کا دوسرا نام ہے. وہاں پر یہ چھپ رہے تھے. وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں. ہم نے درخواستیں دی, وزیر اعظم کو درخواستیں دی, ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی, ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے, پاکستان میں بھی جا رہے تھے, ہر جگہ جا رہے تھے. یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ, اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی. اچھا, آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے, اس پہ ایک کمیٹی بنی, اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا, اس میں یہ چیزیں سامنے لائے. ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے, لسٹیں دی کہ یہ ویب سائٹس ہیں, یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں, یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ حکومت کا ادارہ ہے, یہ حکومت کا ادارہ ہے, قرآن بورڈ صوبائی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے. آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں. ٹھیک ہے, یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں. اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا, احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا. صحیح ہے. اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے. اچھا, ہم چھاپ ہی نہیں رہے یہ ایسا کچھ بھی. ٹھیک ہے, اس پر ہم نے سارے نسخے دیے, فیصلہ ہو گیا. فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں, وہاں پر موجود تھے. وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے. عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو, روکیں, پرنٹنگ کو روکیں, نسخوں کو روکیں, ویب سائٹوں کو روکیں. ٹھیک ہے, چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ. انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں, اب تو جرم ہو گیا. اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اچھا, پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے. اچھا, اس جے آئی ٹی میں ڈی پی او چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں. آپ لوگ درخواست گزار. جی ہم درخواست گزار جھوٹے ہیں. یہ رپورٹ کس نے دی؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ. لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے. اگلے روز ایف آئی اے ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی ایلیگیشن میں. اوکے, اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی, اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے, حکومت کا. ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے, کہاں کہاں چھپ رہا ہے, اس کو تیار کون کر رہا ہے, اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے, یہ جا کہاں پہ رہے ہیں, کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. اچھا, اب ہم پھر ایف آئی آر اس میں آ گئے درخواست میں. اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپنلی ایک نام لیتا ہوں, شاہد جاوید ڈی آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کروا کے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا, رکوا دیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ
لے کر جاتے رہے ہم، اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں، پرانا قرآن پاک دے دیں، نیا لے لیں. اچھا، لوگوں کے گھروں میں لوگوں جا کے گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے. صحیح ہے. جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا، غلط. غلط ترجمے والا، غلط آیات والا. ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام. ان کو تنبیہ کی، قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تنبیہ کی گئی اور اس سارے مٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے. امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی. 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا، جو کہ ہیں اس وقت کے بزدار صاحب تھے. صحیح ہے. اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب، پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے. اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس رپورٹ دینی تھی انہوں نے، سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں، سب کچھ وہ قرآن پرنٹنگ پریس کو روکنا ہے. پرنٹنگ پریس کو تو اب روکنا یہ ہے. کرے گا کون؟ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا؟ کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ اگر یہ آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہیں اب. جی. اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے. ہاں، میرا ملک کے اندر امن بھی حکومت نے قائم کرنا ہے. صحیح ہے. ہر وہ کام میں کروں انلیگل یا کوئی اور کرے اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ دین کا کام ہے. اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے، جذبات بھڑکانے کے لیے، میرا خون لینے کے لیے، فری کے خدمت گار لینے کے لیے. لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں ان کے، کیا کیا سلوگن ہیں، اور 2021 میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو پتا.